رات کے 10 بج رہے تھے۔ میرے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ اتنی رات کو کون اس طرح دروازہ بجا رہا ہے۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو سامنے کھڑی اپنی بہن سترا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چادر میں چھپی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کا 12 سالہ بیٹا بھی موجود تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، سترا تم، سب خیریت تو ہے؟ تم یہاں اتنی رات کو؟ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے، عبداللہ کو تم سنبھالو، یوں سمجھ لو کہ میں اسے امانت کے طور پر تمہیں سونپ رہی ہوں۔ سترا کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ بہت کم ہی مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ اس کے سسرال والے ذرا سخت قسم کے لوگ تھے، اس لیے میں بھی زیادہ اسے اپنے گھر آنے کے لیے نہیں کہتی تھی۔ مگر رات کے اس پہر وہ اچانک ہی نہ صرف میرے دروازے پر کھڑی تھی بلکہ انتہائی عجیب و غریب بات کر رہی تھی۔ میں نے عبداللہ کو اندر لیا اور کہا، تم اندر تو آؤ، 10 بج رہے ہیں، تمہارا گھر اتنی دور ہے، تم اکیلے کیسے آئی ہو؟ تم رکو، میں خود تمہیں واپس بھجوانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شاہ زمان سے کہوں گی، وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ لیکن میری بات پر سترا نے صاف انکار کیا۔ کہنے لگی، نہیں، میں جلدی میں ہوں، بس مجھے واپس لوٹنا ہے۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ گھبراہٹ تھی۔ نہ اس نے کھل کر کوئی بات بتائی تھی، نہ یہ بتایا تھا کہ وہ عبداللہ کو میرے حوالے کیوں کر رہی ہے اور اسے کب واپس لے کر جائے گی۔ میرا عبداللہ سے کوئی خاص دوستانہ نہیں تھا، کیونکہ سترا کی طرح اس سے بھی میری ملاقات نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ مگر میں اسے گھر میں لے آئی، اسے پیار کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ شاہ زمان دفتر سے آ کر شاور لینے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ بھی عبداللہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سترا آئی تھی، اسے میرے حوالے کر گئی ہے۔ وہ کہنے لگے، سوچ سمجھ کر اس کا بیڑا اٹھاتی، تمہیں اس کے باپ کی فطرت کا علم نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو یا ہمارے دروازے پر آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کرے۔ شاہ زمان نے برا سا منہ بنا کر مجھے کوسا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کہہ رہے ہیں، وہ بھی بچے کے سامنے۔ میری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ پلٹ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں اپنے گھر کے دروازے پر کوئی تماشا نہیں چاہتا، اور شاہ ویز بھائی تو ہر بات پر تماشا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی لیے اسے آج رات تم اپنے پاس رکھ لو، لیکن کل سترا سے کہنا کہ اسے آ کر لے جائے اور اپنے مسئلے اپنے گھر میں رکھے۔ شاہ زمان کی باتوں پر میں شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ عبداللہ بھی وہیں موجود تھا اور بہت غور سے شاہ زمان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ شاہ زمان کمرے سے نکل کر اپنی اماں کے پاس چلے گئے اور پھر دوبارہ جلدی پلٹ کر نہ آئے۔ میں نے عبداللہ سے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں جاننا چاہا کہ سترا اسے اچانک یہاں چھوڑ کر کیوں گئی ہے، لیکن شاید اسے بھی کچھ علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اماں نے مجھے خاموشی سے گھر سے نکالا اور یہاں لا کر چھوڑ دیا، 1-2 دن بعد واپس لے جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے بچوں کے کمرے میں سلایا اور جب واپس اپنے کمرے میں لوٹی تو شاہ زمان کہنے لگے، اماں کو میں نے عبداللہ کے بارے میں بتایا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پرائے بچے کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن 1-2 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، تم خود ہی سے کل واپس چھوڑ کر آ جاؤ، اس آدمی کا کیا بھروسہ ہم پر اغوا کا مقدمہ درج کروا دے۔ شاہ زمان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مجھے سختی سے تاکید کی تھی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کی سنوں یا پھر بہن کے بھروسے کا مان رکھوں۔ میں ایسے ہی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں سترا کا معصوم سا چہرہ لہرا رہا تھا۔ میری بہن بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی، لیکن شاید اس کی قسمت میں بہت زیادہ ٹھوکریں لکھی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کی بہت پکی سہیلیاں تھیں، ساتھ بڑی ہوئی تھیں، لیکن شادیوں کے بعد ہم پوری طرح جدا ہو گئے، 2 بہنوں کے 2 گھر ہو گئے۔ مجھے شاہ زمان کا گھر ملا، شاہ زمان نے مجھے عزت کے ساتھ اپنا لیا، لیکن سترا کے ساتھ الگ ہی مسئلے مسائل تھے۔ اس کا شوہر تھوڑا شکی مزاج تھا، بات پر بات غصہ کرتا تھا، اسے زیادہ کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے نہ صرف ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہوا بلکہ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے بھی بے خبر ہوتے چلے گئے۔ میں کبھی اسے فون لگاتی تو اس کا فون ہی نہ ملتا، اور پھر مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اس کا موبائل فون بھی اس سے چھین لیا ہے۔ ہم بس دعوتوں کی حد تک ایک دوسرے سے ملتے، اور اس میں بھی وہ بالکل ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے عبداللہ رکھا تھا۔ عبداللہ بھی بہت ڈرا سہما سا بچہ تھا، بہت زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا،
اب بھی اسے زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے گھر کی کوئی بات کی تھی۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر سو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلی صبح مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اگر سترہ کو فون کر کے عبداللہ کو واپس بھیجنے کی بات کرتی تو وہ کیا سوچتی کہ میں چند دن بھی اس کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی، اور اگر عبداللہ کو مزید اپنے گھر میں رکھتی تو شاہ زمان مجھے اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی تانے مارتے۔ انہیں تو ویسے بھی میرا میکا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ جانے کس گھڑی میں ہم غریبوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے۔ وہ خود کو بہت پیسے والا اور رئیس سمجھتے تھے، اسی لیے میں بس اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ صبح اٹھ کر کیا کروں۔ لیکن صبح کی اذانوں کے ساتھ جو خبر مجھے ملی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ میں سانس نہیں لے سکوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا دھندلا گئی تھی۔ یہ خبر شاہ زمان نے مجھے سنائی تھی کہ رات میری بہن سترہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لیا اور اب ہمیں اس کے سسرال جانا تھا۔ میں نے ایک نظر شاہ زمان پر ڈالی اور بے یقینی سے کہا کہ کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگے، شاویز کا فون تھا، وہ تو عبداللہ کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ اب تم دیکھو، عجیب گلے مصیبت پڑ گئی ہے۔ کوئی بھی کیا کہے گا کہ سترہ نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہاں کیوں بھیجا؟ سب سمجھیں گے کہ ہمیں اس کی خودکشی کی وجہ معلوم ہوگی، یا پھر اس نے ہمیں کچھ بتایا ہوگا۔ تمہاری وجہ سے ہم عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اگر کسی نے زیادہ سوال جواب کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے شوہر کو اپنی عزت اور ساکھ کی پرواہ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ہر کوئی سوال جواب کرے گا۔ میں نے عبداللہ کو اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور بس تیار کر کے اس کے گھر لے گئے۔ جب اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں کو کفن میں لپٹا دیکھا تو اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ شاویز بھائی نے آگے بڑھ کر اسے گلے نہیں لگایا تھا، بلکہ بس نفرت سے کبھی سترہ کو تو کبھی عبداللہ کو دیکھتے تھے، اور پھر میری بہن کی میت پر ہی انہوں نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ بہت آوارہ عورت تھی سترہ، یہ بچہ بھی نہ جانے کس کا خون ہے جسے لا کر اس نے میرے سر پر تھوپ دیا، اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے خود کو پھندا لگا لیا۔ ایسی عورتوں سے تو اللہ ہی بچائے۔ تدفین سے پہلے ہی سب لوگوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہا تھا، اور میں کبھی عبداللہ کو تو کبھی سترہ کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ پھر تدفین کا وقت آیا اور اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ شاویز بھائی نے خود عبداللہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور میں معصوم سے 12 سالہ عبداللہ کو اپنے گھر لے آئی، جبکہ شاہ زمان میرے اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اسے اس کے باپ کے حوالے کرو۔ لیکن شاویز بھائی تو عبداللہ کو اپنا بچہ قبول کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، تو میں عبداللہ کو ان کے حوالے کیسے کرتی؟ عبداللہ کو لے کر میرا شاہ زمان سے بہت زیادہ جھگڑا ہوا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس بات کے لیے انہیں راضی کیا تھا کہ کچھ عرصے تک شاہ زمان میرے پاس رہے گا، اور جب وہ کسی قابل ہو جائے گا تو میں خود اسے گھر سے نکال دوں گی۔ دراصل میرے ماں باپ بھی حیات نہیں تھے کہ میں عبداللہ کو ان کے حوالے کر دیتی۔ ایک بھائی تھا جس نے ہم بہنوں کی شادی کے بعد ہم سے ہر طرح کا تعلق تقریباً ختم ہی کر لیا تھا۔ میں نے بھابھی سے بات کی تھی کہ وہ عبداللہ کو اپنے پاس رکھ لیں، لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ لے دے کر اس بڑی دنیا میں عبداللہ کا میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، لیکن شاہ زمان کا کہنا تھا کہ کیا پتہ اس کا باپ کون ہو، یہ کس کی ناجائز اولاد ہو۔ شاہویز نے ایسے ہی تو تمہاری بہن کو بد کردار نہیں کہہ دیا، اپنے بچے سے اپنا نام نہیں چھین لیا، اور پھر تمہاری بہن نے بھی تو خودکشی کی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ پھر میں ایسے بدذات بچے کو اپنے گھر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے شوہر اور ساس کی باتوں نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ میری پاکیزہ بہن کے نام پر انہوں نے ایسی تہمتیں باندھی تھیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ لوں، لیکن مجبور تھی کہ وہ میرے شوہر تھے، میرے 2 بچوں کے باپ۔ ان کے آگے زبان چلاتی تو میں بھی بیکار ہو جاتی، اور اب مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ کی حفاظت بھی کرنی تھی، اس کے مستقبل کو بھی سنوارنا تھا۔ اسی لیے میں نے ہر کڑوی بات کو صبر کے گھونٹ کے ساتھ پی لیا، اور اپنے شوہر کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ بس کچھ عرصے تک ہم عبداللہ کو اپنے گھر رکھ لیں گے۔ لیکن اس بچے کی بھی بہت سی ضروریات تھیں۔ اسے بھی مناسب خوراک چاہیے تھی، اسکول جانا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی، کاپیوں کتابوں کا خرچہ تھا۔ میں نے اپنے پاس کی جمع پونجی سب اس پر لگا کر اس کا بھی اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر کے عبداللہ کا خرچہ اٹھا لوں گی، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے عبداللہ کا خرچہ اٹھانا شروع بھی کر دیا۔
میں اپنے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ میرے بچوں کا دودھ تو شاہ زمان خود لے کر آتے تھے، لیکن عبداللہ کے دودھ کے پیسے میں اپنے سلائی کے پیسوں سے بھرتی تھی۔ عبداللہ کی خاطر میں نے سلائی شروع کی تھی۔ مجھے اس میں اپنی مرحوم بہن کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ ہو بہو سدرا جیسا تھا۔ سدرا نے خودکشی کیوں کی تھی؟ یہ بات آج بھی میرے لیے ایک معمہ تھی۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بس اس آخری ملاقات میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ، آنکھوں کی پریشانی اور آنسو مجھے اب بھی یاد تھے۔ میں نے کئی بار عبداللہ کو ٹٹولنا چاہا تھا کہ شاید مجھے اپنی بہن کی موت کی وجہ مل جاتی، لیکن کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ شاید شاویز نے اسے بد کردار ٹھہرا کر اس کی زندگی کو ختم کیا تھا۔ شاید وہ اپنے شوہر کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر پنکھے سے لٹک گئی تھی۔ لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں شاید تھا۔ کوئی بھی بات مجھے یقین سے نہیں معلوم تھی۔ ایسے ہی سال گزر گیا۔ میری بہن کو جا کر 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے عبداللہ کو سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اپنی ساس کے خلاف جا کر میں اس کے لیے سب کچھ کرتی تھی تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ننھے عبداللہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں جسے بچہ سمجھ رہی تھی وہ ہرگز بھی بچہ نہیں تھا، بلکہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ ایک رات میں اسے ہمیشہ کی طرح دودھ پلانے کے لیے کمرے میں گئی تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور خاموشی سے دودھ پی لیا۔ پھر کہنے لگا کہ کل آپ دودھ مت لائیے گا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کیوں، کیا دودھ نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے دودھ نہیں پینا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید ایک جیسی چیز سے وہ بیزار آ گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ پھر اگلی رات میں نے دودھ میں روح افزا ڈال کر گھولا اور اس کے پاس لے گئی، مگر اس نے سختی سے کہا کہ میرے لیے دودھ نہ لایا کریں، مجھے دودھ نہیں پینا ہے، میں بچہ نہیں ہوں بلکہ بڑا ہو گیا ہوں، مجھے دودھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے لہجے پر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تو آگے سے جو بات اس نے کی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں غصے میں کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ہرگز بھی اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی کم عمری میں اس طرح کی بات کرے گا۔ نہ میں نے اس سے کوئی سوال کیا تھا، نہ اس کی بات کا کوئی جواب دیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر پوچھنے لگے کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مگر میں نے ان کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنے آپ میں جنگ لڑ رہی تھی۔ شاید میں عبداللہ کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہی تھی، شاید میری طرف سے کچھ کمی رہ گئی تھی جو اس نے ایسی بات کی تھی۔ میں ساری رات آنسو بہا کر اپنی مرحوم بہن کو یاد کرتی رہی۔ اگلے دن جب بچے اسکول جانے لگے تو میں نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو عبداللہ، کل رات جو تم نے کہہ دیا وہ آئندہ نہ کہنا۔ میں نہیں چاہتی کہ شاہ زمان کے کانوں میں ایسی کوئی بات پڑے، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مجھ سے نظر چرائی اور کہنے لگا خالہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ میں بھی سب مردوں کی طرح اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا میں نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور پھر وہ میرے بچوں کے ساتھ اسکول جانے کے لیے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ شکر تھا کہ شاہ زمان قریب نہیں تھے، ورنہ وہ بات کی کھوج میں لگ جاتے، اور اگر انہیں عبداللہ کی رات والی بات پتہ چلتی تو پھر انہیں روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ہمارے گھر میں رہے۔ ایسی بات کے بعد تو وہ خود عبداللہ کو باہر کرتے، جبکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ بچہ ہے اسی لیے ایسی بات کر رہا ہے۔ میں سارا دن پریشان رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عبداللہ کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی، اس نے یہ بات کیوں کی۔ وہ اتنا بھی معصوم نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ سارا دن ایسے ہی بے تابی میں گزر گیا۔ پھر رات کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں دودھ کا گلاس لے کر اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا دیکھو عبداللہ، میں نہیں جانتی کہ تمہارے گھر میں کیا ہوا یا پھر سدرا نے خودکشی کیوں کی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے ایک امانت کے طور پر تمہیں میرے حوالے کیا ہے، اور میں اپنی آخری سانس تک تمہیں اپنے بچے کی طرح رکھوں گی۔ تمہاری اچھی تربیت کرنا میرا فرض ہے، ورنہ میں آخرت میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میں نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے دودھ کا گلاس نہ پکڑا بلکہ نظریں چرا لی۔ کہنے لگا میں یہ نہیں پینا چاہتا، میں جو چاہتا ہوں وہ آپ کو بتا چکا، اور پھر اس نے دھیرے سے میرے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے گلے سے تو لگا لیا تھا، لیکن ایک بے چینی مجھ میں سرایت کر گئی تھی۔ اتنے میں شاہ زمان کمرے میں آ گئے اور غصے سے کہنے لگے تم کب تک یہی بیٹھی رہو گی؟ ہمارے بچے تو وقت پر سو جاتے ہیں، لیکن تمہارے بھانجے کو نیند نہیں آتی۔ شاہ زمان ہمیشہ عبداللہ کو میرا بھانجا کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے، نہ ہی زیادہ اس کا نام لیتے تھے،
اور نہ ہی اسے اپنے بچوں کی طرح سے پیش آتے تھے۔ عبداللہ جلدی سے گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ وہ شاہ زمان کو دیکھ کر ایسے ہی خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور اٹھ کر شاہ زمان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں نے سختی سے کہا کہ آپ عبداللہ کے سامنے اس لہجے میں بات نہ کیا کریں، وہ بچہ ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ شاہ زمان نے گور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اتنا بھی بچہ نہیں ہے، سب سمجھتا ہوں میں، وہ بہانے بہانے سے تمہارے قریب ہو کر تم سے جو باتیں کرتا ہے نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، یقیناً بڑی بڑی فرمائشیں کرتا ہوگا اور تم بھی اس کی خاطر سلائی مشین سنبھال کر بیٹھ جاتی ہو، گھر کا تمہیں ہوش نہیں۔ شاہ زمان کی باتوں پر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے نظریں چرائی تھی۔ مجھے یہ خوف ہوا تھا کہ کہیں انہیں وہ بات نہ پتہ چل جائے جو میں ان سے چھپانا چاہتی تھی۔ شاہ زمان نے مجھے اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے پکڑا دیے تھے اور پھر خود سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان کے کپڑے استری کیے تھے اور پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنی مرحوم بہن بہت یاد آ رہی تھی۔ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی دن ہوئی تھی۔ ہم دونوں دلہن بن کر بہت خوش تھیں، لیکن کون جانتا تھا کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ماں باپ نے اپنی طرف سے اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہی تلاش کیے تھے، اچھے خاندانوں میں ہی شادی کی تھی، لیکن کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ بظاہر اچھے اور شریف نظر آنے والے خاندان اندر سے کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ میری ساس کو بھی ایسا ہی کینہ مجھ سے تھا۔ میرے منہ پر تو کچھ نہ کہتی، لیکن میری پیٹھ پیچھے شاہ زمان سے میری اور عبداللہ کی برائیاں کرتی، چیخ چیخ کر عبداللہ کو سناتی کہ میرے بیٹے کی ساری کمائی تم پر خرچ ہو جاتی ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا دن رات ہلکان ہو رہا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں سلائی کر کے عبداللہ کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ ہم دونوں بہنیں شادی سے پہلے کتنی خوش تھیں، ہم دونوں کتنا گھومتے پھرتے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو دھیرے دھیرے سدرا اور میں دور ہوتے چلے گئے، لیکن پھر اس کا رویہ بھی بدل گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہر وقت وہ کسی پریشانی میں نظر آتی۔ ماں کے گھر آتی تو واپس بھاگنے کی جلدی ہوتی۔ بہت کم ہی ہم اماں کے گھر جمع ہوتے تھے، کیونکہ اماں حیات نہیں تھی اور بھابھی کے مزاج نہیں ملتے تھے۔ اس پر بھی اسے واپس جانے کی پڑی رہتی، بار بار گھڑی دیکھتی اور موقع ملتے ہی اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ رہنے آنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ملاقاتیں بھی ختم ہو گئی۔ اس نے اتنا ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ فون پر جو بات چیت تھی وہ بھی اس کے شوہر کی وجہ سے پوری طرح ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اس کے شوہر نے ہمارے دروازے پر آ کر خوب ہنگامہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں فون کر کے اس کی بیوی کو بھڑکاتی ہوں، اس کو سسرال والوں کے خلاف کرتی ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ زمان اس سے بہت چڑھنے لگے تھے۔ اس کے نام سے انہیں غصہ آتا تھا اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے میرے سترہ سے ملنے جلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب سترہ نے امانت کے طور پر عبداللہ کو میرے حوالے کیا تو اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ سترہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ عبداللہ کا میرے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر اس کی ماں کے کردار پر جو کیچڑ لگا تھا وہ بھی دھل کر نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی اس بات کا تذکرہ چھیڑ ہی دیتا تھا، خاص کر میری ساس تو بار بار باتوں باتوں میں کہتی کہ نہ جانے تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، پتہ نہیں عبداللہ کا باپ کون ہے، شاویز نے ایسے ہی تو عبداللہ کو نہیں چھوڑا، پھر تم کیوں اس گندگی کو گھر لے آئی ہو۔ اس طرح کی باتیں اٹھتے بیٹھتے میں سنتی رہتی تھی۔ بس میری یہی کوشش ہوتی کہ شاویز کے کانوں میں اس طرح کی کوئی بات نہ پڑے، لیکن شاید عبداللہ نے یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ اب وہ پہلے جیسے بچہ نہیں رہا تھا، اس لیے دودھ کا گلاس ہٹا کر اس نے کہا تھا کہ مجھے گائے کا دودھ نہیں پینا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک آپ میری وجہ سے سب لوگوں کی باتیں سنتی رہیں گی؟ کب تک آپ میرے لیے سلائی کر کے کمر توڑیں گی؟ پہلے ہی گھر کے کام بہت ہوتے ہیں، میں اسکول کے بعد کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ دکانوں وغیرہ پر چھوٹے بچوں کو نوکری مل جاتی ہے، میں بھی اسکول کے بعد رات تک وہی کام کر لوں گا۔ میری وجہ سے آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں ملیں گی، انکل بھی آپ کو باتیں نہیں سنائیں گے، اور 4 پیسے بھی آتا آئیں گے تو میں اپنے اسکول کی فیس بھی خود بھر دوں گا۔ عبداللہ کی بات سن کر میرا دل پوری طرح لرز اٹھا تھا۔ ایک 13 سال کا بچہ نہ جانے اپنے آپ میں کون سی جنگ لڑ رہا تھا، وہ کس قدر احساس محرومی کا شکار تھا جو نوکری کی بات کر رہا تھا۔ جس عمر میں میرے بچے مجھ سے ویڈیو گیم اور کھانے پینوں کی چیزوں کی فرمائشیں کرتے تھے، اس عمر میں وہ کسی میڈیکل سٹور پر نوکری تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، اگر تمہارے انکل نے سنا تو وہ خود کوئی نوکری تلاش کر کے تمہیں دے دیں گے اور پڑھائی بھی چھڑوا دیں گے، لیکن وہ دن رات اس چکر میں تھا
کہ وہ کوئی نہ کوئی نوکری کر لے، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے بچوں کے لیے سوچتی تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ کا مستقبل محفوظ کرنا میری ذمہ داری تھی، لیکن یہ بات میں نہ ہی عبداللہ کو سمجھا پا رہی تھی اور نہ ہی شاہ زمان کو۔ 2 دن بعد عبداللہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسکول کے بعد مجھے ایک بٹے پر اینٹیں اٹھانے کا کام مل گیا، میں اب رات کو ہی گھر آیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور اسے منع کیا کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے لیے سٹینڈ لوں گی، شاہ زمان سے جھگڑا کروں گی، لیکن تمہارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی۔ اور شام جب شاہ زمان لوٹے اور انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ اسکول کے بعد بٹے پر کام کرے گا، تو وہ کہنے لگے کہ اسے اسکول جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، بٹے پر ہی کام کرے اور وہی سو جائے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ میں نے کہا اگر عبداللہ کے بارے میں یہ خیال ہے تو پھر ہمارے احتشام کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچیں، میں اسے بھی اسکول نہیں بھیجتی، وہ بھی بٹے پر کام کرے گا اور وہیں سو جائے گا، کیونکہ دونوں بچے ایک سے ہیں، ایک ہی عمروں کے ہیں، تو پھر اتنا بھید بھاؤ کیوں؟ جب میں اپنی بہن کے بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتی تو پھر اپنے بچے کو بھی نہیں بھیجوں گی۔ میری بات سن کر میرے شوہر کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی اور میری ضد کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ کو بھی میں نے جیسے تیسے راضی کر لیا اور پھر اس کی ساری ذمہ داری میں اٹھانے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے اپنی محبت سے شاہ زمان کا دل جیت لیا تھا۔ پھر ایک دن شاویز ہماری دہلیز پر آیا، بہت زیادہ بیمار تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں عبداللہ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے سدرا پر بہتان باندھا تھا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس لیے میں جھوٹ بول کر سدرا کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے عبداللہ کو آپ کے حوالے کیا اور خودکشی کر لی، اور مجھے لگا میرا راستہ صاف ہو گیا۔ میں نے اس دوسری لڑکی سے شادی کی تو مجھے اس کے ذریعے سے مہلک بیماری لگ گئی۔ اب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہوں۔ میں نے اپنی ساری جائیداد عبداللہ کے نام کر دیا۔ اس نے عبداللہ سے معافی مانگتے ہوئے سارے کاغذات عبداللہ کے حوالے کر دیے تھے۔ عبداللہ نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ جب عبداللہ کی جائیداد اس کو ملی تو میری ساس کا منہ بند ہو گیا۔ شاہ زمان تو بہت عرصے سے خاموش ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ شاہ زمان بیمار پڑے اور طبیعت خراب رہنے لگی تو عبداللہ ان کا سہارا بنا۔ احتشام تو باپ کے لاڈ میں بگڑا ہوا تھا، لیکن عبداللہ نے شاہ زمان کے علاج سے لے کر ان کی دعاؤں تک کا ذمہ اپنے سر لیا اور ثابت کر دیا کہ وہ میری نیک بہن کا نیک بچہ تھا۔ دھیرے دھیرے میرے شوہر ٹھیک ہو گئے اور ساتھ ہی ان کا رویہ بھی۔ عبداللہ نے اپنے سلوک سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے حصے کی دولت سے کاروبار شروع کر دیا تھا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کی تھی۔ بس کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے رویے کچھ لوگوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، اور ان میں سے ہی ایک میری بہن سدرا تھی جو اپنے ہی شوہر کے رویے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔